بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے مائی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل اور کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو رزق کی وجہ سے پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کا رزق کو شادہ فرمائے، اور جو بے نمازی ہیں اللہ پاک ان سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمیں اس جہان اور اگلے جہان دونوں جہانوں کی نعمتیں، دولتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ آج ہے 1 سپتمبر۔ آج ایک خاص دن ہے۔ آج میرے مرحوم شوہر کی برتھ کا دن ہے، یعنی کہ پیدائش کا دن ہے۔ وہ 1 ستمبر بروز ہفتہ 1979 صبح 6 بجے کے وقت پیدا ہوئے تھے۔ میرے لیے آج یہ بہت خاص دن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ ان کی وہ تصویریں ہیں جب وہ سعودیہ چلے گئے تھے تو وہاں بنوائی تھی۔ عید سے پہلے گئے تھے، بڑی عید سے پہلے، تو وہاں پہ عید کے بعد، عید کے دوسرے دن باہر نکلے تھے تو اس وقت بنائی ہوئی تصویریں ہیں جو میرے پاس آخری ان کی یادیں ہیں۔ اور یہ 2 اور تصویریں ہیں، یہ انہوں نے وہاں روم پہ بنائی تھیں۔ یہ میرے پاس ان کی 6 تصویریں ہیں ٹوٹل، میرے خیال میں 6۔ تو یہی ہے وہ آخری تصویریں جو انہوں نے وہاں جا کے بنائی تھی، جو مجھے بھیجی بھی تھی، انہوں نے موبائل سے سینڈ کی تھی۔ تو آج یہ دن کبھی بھول نہیں سکتی، جب اپنے پیاروں سے بندہ جن کو آپ چاہتے ہو اتنا زیادہ، آپ کی زندگی میں ان کی اہمیت اتنی ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی یہ بھول نہیں سکتے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی بھولتے ہوں گے اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی۔ تو خیر ایسے ہی ہے، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ ایسے ہی میں نے ویڈیو لگا دی ساتھ آپ سے باتیں کرنے کے لیے، میں نے کہا چلیں آپ سے باتیں بھی کرتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں۔ جلتی شمع روشن چہرے، کامنی لڑیاں نازک سہرے، نرگس بیلا موتی لالا، جوہی چمپا، ہر کوئی شاد ہے نا، آج آپ کی سالگرہ ہے نا، ہم تو صرف دعا گو لوگ، خاک و مہر کا کیا سنجوگ، پاس رہیں یا دور رہیں، وحشت سے رنجور رہیں، محفل تو آباد ہے نا، آج آپ کی سالگرہ ہے نا، دیکھو ہم کو یاد ہے نا، ترک تعلق خوب کیا، دل پر کاری وار سہا، نوش دی کومپل چاہت کی، آس نہ رکھی راحت کی، دل محو یاد ہے نا، آج آپ کی سالگرہ ہے نا، کیسے کیسے خواب ہے نا، رنگ برنگے خواب چنے، آج آپ کی سالگرہ ہے نا، دیکھو ہم کو یاد ہے نا۔ جب وہ زندہ تھے تو کبھی خیر مجھے اس چیز پہ میں بھی بلیو نہیں کرتی، وہ خود بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم سالگرہ منائیں، ہم کیک کاٹیں، گھر میں کوئی ایسا کریں، تو لیکن بس یہی ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو بندہ خوشی سے بات کر لیتا ہے، مبارک دے دیتا ہے، اور آ جا کے ایک کیک کاٹ لیتا ہے بس۔ یہ کھانا تو روز ہی بنتا ہے تو کچھ بندہ کھانا بنا لیتا ہے۔ تو خیر جب لاسٹ ٹائم ان کی سالگرہ کا دن تھا، ان کی برتھ کا دن تھا، تو سارا دن گزر گیا 1 سپتمبر کا، اور کسی کا فون نہیں آیا وش کرنے کے لیے۔ تو مجھے شام کو کہتے کہ مس جی مجھے کسی کا بھی فون نہیں آیا، تو کہتے مجھ سے جو میری چھوٹی سسٹر ہے ان کو یاد کیا، کہتے باجی شمع تو کرتی ہیں، وہ بھی لگتا آج بھول گئی ہیں۔ میں نے کہا وہ بھولنی نہیں ہوں گی، علیحدہ بات ہے یہاں اس کے پاس بیلنس نہیں ہے، تو وہ کہہ رہی ہوگی کہ شام کو آئیں گے بھائی تو ان کے فون سے کروں گی۔ تو وہی ہوا، شام ہوئی جیسے ہی رات ہوئی ہے تو اس کا فون آیا، تو بات کرتے ہوئے اسے کہتے کہ باجی میں آپ کو یاد کر رہا تھا کہ میری آج سالگرہ کا دن ہے تو کسی نے یاد نہیں کیا۔ پھر کہتے ہنستے ہوئے، میں ایسے ہی مذاق کرتا ہوں کہ دیکھوں کسی کو مجھ سے میرے بارے میں پتہ ہے، میرے بارے میں یاد ہے کہ میرا آج جنم دن ہے، برتھ کا، پیدائش کا دن ہے۔ تو کہتے باقی تو باتیں ایک طرف، لیکن ہمارا ایک دن کم ہو جاتا ہے، 1 سال کم ہو جاتا ہے ہماری زندگی کا، اصل یہ بات ہے۔ لیکن ہم ایسی خوشیوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو میری بہن سے یہی بات کی، انہوں نے کہتے آنے والے سال میں پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں۔ تو ویسا ہی ہوا، ان کے پاس منہ سے نکلی تو سن کے مجھے بھی ہوا۔ میں نے کہا ہاں نارملی بندہ کہہ دیتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ میری زندگی ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں زندگی کا سال ایک کم ہوا ہے، یہ سالگرہ منانے والا کوئی وہ نہیں ہے۔
تو اللہ کی دیکھے کرنی کیا ہوئی کہ سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فیب میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کتنے مہینے زندہ تھے وہ۔ تو اللہ پاک دیکھے پہلے ہی بندے کے منہ سے باتیں نکلواتا ہے۔ ایک دفعہ جانے سے پہلے ابھی موسیٰ بھی نہیں تھا پیدا ہوا، تو تقریباً پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے خوشی دی ہوئی تھی۔ تو ایک دن صبح جب اٹھے ہیں تو دکان پہ جانے کے لیے، تو ان کا فیس مجھے نظر آیا، تو ان کے فیس کی نا نوز کی چونچ جو ہوتی ہے وہ مڑی ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں تصویروں میں، آپ دیکھیں کہ ان کی چونچ ایسی نہیں ہے ناک کی کہ وہ مڑ سکے یا مڑی ہوئی ہو قدرتی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کے ناک کی چونچ کیوں مڑی ہوئی ہے؟ تو کہتے مطلب وہ کیسے کیا؟ میں نے کہا دیکھیں ناک کی چونچ مڑی ہوئی ہے، میں اس کو پکڑ کے سیدھا کروں آگے سے ماس کو جو گوشت ہوتا ہے، تو وہ پھر ویسے ہی اس کا ہو جائے، شیپ اس کی بن جائے۔ میں بڑی پریشان، میں نے دیکھا، میں نے پھر کیا، میں نے کہا شاید آپ ایک سائڈ پہ سوئے رہ گئے، کہیں ناک پہ وزن آ گیا تو ہو گیا ہے۔ اب یہ بندے کا گمان ہے، لیکن اس وقت مجھے یہ بات ذرا بھی، کہہ لو کہ ذرا کیا، بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے وہ پتہ ہے، لیکن اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اب دیکھیں میں نے موت کے بارے میں نا کچھ ایسی باتیں پڑھی تھی جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، کہ جوان موت جب ہوتی ہے، ایک جوان کہہ رہی ہوں، ایک سڈن موت، اچانک کی جو موت ہوتی ہے اس کی نشانیاں، اور جو ایک بیمار ہو کے فوت ہوتا ہے اس کی، وہ تو چلو بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی دن بدن کمزور حالت ہو گئی ہے، اور یہ بالکل بھی اٹھنے بیٹھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے دوسروں کا مطلب ڈپینڈ کرتا ہے، دوسروں پہ ہے، تو یہ نہیں بچے گا، ہماری سوچ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ انہیں بھی زندگی دے دیتے ہیں۔ تو میرے شوہر بھی ایسے ہی تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے مطلب دل کو ایک پریشانی سی بھی ہوئی، لیکن اس وقت مجھے دیکھیں میں نے یہ بات پڑھی ہوئی تھی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دماغ میں پردہ ڈال دیا، مجھے اس وقت یہ بات نہیں یاد آئی کہ میں نے تو یہ پڑھا ہوا تھا کہ ایسے ناک کی چونچ مڑی ہو تو وہ بندہ عنقریب فوت ہو جائے گا۔ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، اور میں جو اگر وہ اس بات کو میں اس وقت یاد مجھے آ بھی جاتی تو میں تو مطلب کہتی کہ نہیں آپ نے باہر نہیں جانا، تو میں کچھ بھی نہ کرنے دیتی، گھر سے باہر نہ جانے دیتی۔ تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی میت بھی آ گئی تھی 8-7 دن کے بعد، ان کو دفنا بھی دیا تھا۔ تو ایسے ہی باتیں کرتے ہوتے تھے ہر وقت، رات دن یہی ان کے بارے میں رونا، کبھی چپ کر جانا، کبھی وہی اس اچانک صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی نا میں، تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، اس وقت یاد آئی تو میں بڑی حیران ہوئی، بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے تو یہ بات پڑھی ہوئی تھی، اس وقت مجھے یاد کیوں نہیں آئی؟ تو پھر مجھے خود ہی سمجھ آئی کہ میرے اللہ نے میرے دماغ میں پردہ ڈال دیا اس وقت، اور اب مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کہ جوان کہہ رہی ہوں اچانک کی موت، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو اس میں نے پڑھا تھا کہ ناک کی چونچ مڑی ہوگی، سینہ اوپر کو ابھر آتا ہے، پسلیاں باہر کو نکل آتی ہیں، جتنا مرضی جوان ہو تو سینہ جو پسلیاں ہوتی ہیں اوپر کو بالکل سینہ نکل آتا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتی، لفظ نہیں ملتے، پھر کیا کہوں میں۔ تو بس بات یہی ہے کہ انسان ایک نہ ایک دن اس نے جانا ہے، لیکن ہم یہ بات بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے اپنی اسی دنیا میں دنیا بنائی ہوئی ہے، اور اسی دنیا کو لے کے بہت خوش ہیں، جس کے بارے میں ہم رات دن پریشان ہوتے ہیں، کما لیں، کھا لیں، پی لیں، گھر بنا لیں، مطلب اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے کرتے اسی میں مگن ہو جاتا ہے، اور انسان ہے بھی ایسا ہی، اور اللہ نے انسان کے ساتھ یہ چیزیں رکھی ہوئی کہ وہ واقعی بے خبر ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ تو اگر مجھے یہ چیز اس وقت یاد ہوتی تو میں اپنے شوہر کو باہر نہ جانے دیتی، سعودی عرب بھیجتی نہ۔ تو خیر وہی آتا ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، اور وہ ہو کے رہتا ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ جب میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں کہتی تھی کوئی باہر نہ جائے، کوئی باہر نہ جائے، کیوں جاتے ہو؟ تھوڑی کما لو، تھوڑی کھا لو، اپنے پیاروں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس، ماں باپ کے پاس رہو۔ تو میرے شوہر، ان کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے، بہت رحم دل، بہت پیار کرنے والے، اپنی جان سے بڑھ کر دوسروں کا کرتے تھے۔ یہ تو بے شک وہ میں تھی، ان کے ماں باپ تھے، ان کی بہن بھائی تھے، وہ ان پہ جان دیتے تھے۔
بہت نیک ماشاء اللہ اچھے انسان تھے. ان کی تعریف میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا تعریف کروں، کیا کہوں. یہاں پہ آ کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. میں ان کے ساتھ ایسے تھی کہ وہ میری زندگی تھے، میری زندگی کا سکون تھے، میرا حوصلہ تھے، میری طاقت تھے، میرا غرور تھا. کہہ لو مطلب ان کے ساتھ جب بندہ انسان ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے تو آپ یہ چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے آہستہ آہستہ کہ ہم کہاں آ گئے ہیں. جیسے میں تھی تو میں کہتی تھی مجھے ایک جیسے سایہ دار درخت مل گیا ہے، ایسا جیون ساتھی ملا ہے، اچھا پیار کرنے والا.